اب اس کے بعد سورہ اقرا ہے. اقرا وہ سورہ ہے، پہلے یہاں کیا رواج ہے، ہمارے ہاں تو جب یہ شروع کرائی جاتی ہے، بچے شروع کرتے ہیں تو گھونگیاں بڑھتی ہیں مدرسوں میں بڑی دور سے. اگر کسی امیر گھرانے کا بچہ ہے تب تو کئی تھال آتے ہیں گھونگیوں کے، لیکن اگر غریب بھی ہے تو کم سے کم ایک تھال تو ضرور ہے. ان گھونگیوں کے متعلق کچھ روایات بھی ہیں. پتہ نہیں تھا کہ آج یہ پڑھی جائے گی، ورنہ شاید اہتمام کر لیتے اس کا بھی. میرا مطلب یہ ہے کہ جو روایات ہے وہ میں بیان کیے دیتا ہوں. اور اس سورہ کے متعلق یہ عام بات ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی. پہلی سورہ کون سی نازل ہوئی اس بارے میں اختلاف بھی ہے، وہ اختلاف بھی سمجھ لیجیے. ایک قول تو کشاف نے نقل کیا ہے جو معتزلی ہونے کا مجرم ہے کہ پہلی سورہ فاتحہ ہے کلمہ پہ، اور باقی رہ گیا تو اس کے بعد وہ شاید باندھتا ہے اس کو کیا نام ہے سورہ قلم. ایک قول یہ ہے کہ پہلی سورہ متصل نازل ہوئی لیکن اس کی 5 آیتیں. اور ایک قول یہ ہے کہ پہلی سورہ یہ ہے اور اس کی بھی اوپر والی 5 آیتیں شاید 5 آیتیں. اختلاف بھی ہے، لیکن گھونگیاں کیونکہ اسی پر بڑھتی ہیں اس لیے اصل میں جو مقام اس کو حاصل ہے وہ کسی اور سورہ کو حاصل نہیں. میں نے بھی ظاہر ہے کہ جب ہم نے اقرا شروع کی ہوگی تو ہم نے بھی بٹائی ہوگی اور کھائی بھی ہے، یہ بات بھی ہے. یہ دلیل تو سب سے بڑی دلیل ہے، یہ دلیل تو سب سے بڑی دلیل ہے. یہ سورہ پہلی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پہلے میں سورہ پڑھتا ہوں، ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد آپ لوگ سب لوگ مل کر کے غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. سجدہ کر لیجیے گا، سجدہ جب آپ لوگوں کو موقع مل جائے. پڑھو اپنے خدا، اس خداوند کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے تھکے سے. پڑھو تو اور تمہارا رب وہ کریم رب ہے کہ جس نے انسان کو تعلیم دی قلم سے، انسان کو سکھایا وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. ہرگز نہیں، بلکہ انسان سرکشی کرتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے. یاد رکھو کہ خدا کی طرف ہی لوٹتا ہے. کیا اس نے نہیں دیکھا، کیا دیکھا تم نے اس کو کہ جو روکتا ہے ایک بندے کو جب نماز پڑھتا ہے، اگر وہ ہدایت پر ہوا یا تقویٰ کے دے رہا ہو تب. دیکھو تو ذرا اس کو جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، کیا اس کو پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر یہ باز نہ آیا تو ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے پیشانی، جھوٹی اور ناپکار پیشانی. پس وہ بلائے اپنے ٹولی کو، سند و زبانیاں
ہم بھی بلائیں گے اپنے سرنگوں کو، کلا ہرگز نہیں، ہرگز اس کی بات نہ مانیو، واسجد تم سجدہ کرو قریب۔ یہ سورہ ہے۔ ابھی آپ کا فیصلہ کرنا، آپ غور کریں کہ کیا اس تند تیز لب و لہجے میں، میرے نزدیک یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض صورتیں اور بھی ہیں تیز لب و لہجے، سورہ مدثر بھی ہے مثلا، لیکن اتنا تیز لب و لہجہ شاید ان کا بھی۔ اس میں عربیت کا یہ اسلوب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جملے کے جملے حذف کر دیے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اتنا غصے میں ہو کہ اپنی بات پوری نہ کہتا ہو، بلکہ غصہ اس کی بات کا قائم مقام بن جاتا ہو۔ مثلا یہ ہے کہ دیکھو تو کہ اگر یہ نیکی کی بات کر رہا ہو، اچھا کام کرو، تب یعنی تب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، اس کو اس لیے بیان کر دے کہ اس کے بعد جو بات ہے وہ بیان کی نہیں جا سکتی۔ تو انتہائی غضبناک لہجہ ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ 5 آیتوں کو اوپر کے مان لیجئے، تو ان 5 آیتوں کا بیل کس طریقہ سے ان آیات کے ساتھ لگ سکتا ہے؟ کیا کوئی شکل اس کی نہیں سمجھ آتی کہ اس کا جوڑ کیا ہوگا، یعنی اس لیے کہ 5 آیتیں، اچھا اور اگر ان 5 آیتوں کو بھی وہ تو آپ جب اپنا ایک مطلب لیں گے اپنے ذہن کے مطابق تب نرم ہے، لیکن اسی کو صحیح طریقے پر اگر صحیح مفہوم لے لیے جائے تو وہ بھی اتنا ہی سخت ہے جتنا کہ واقف ہو رہا ہے۔ اقرا کے معنی پڑھو، پڑھنے کے معنی وہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے، لازم وہی نہیں ہے کہ جو بچے سے کہتے ہیں کہ پڑھ۔ پڑھنے کے معنی تو لوگوں کو سنانے کے لیے بھی پڑھنا ہے نا۔ قرآن مجید میں تو جگہ جگہ آیا ہے اسی معنی میں کہ تم لوگوں کو یہ چیز سناؤ پڑھنے کی۔ لیکن وہ جو ایک روایت ہے، اس روایت کی بنا پر لوگ یہ لیتے ہیں کہ پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ حضرت سے کہا گیا کہ جبریل نے کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا کہ مانا قاری، میں قاری۔ لیکن یہ بات تو اس شکل میں کہی جا سکتی ہے، حضرت تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس شکل میں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کاغذ پیش کیا جائے تب نہ، اگر کاغذ نہ پیش کیا جائے تب تو حضرت یہ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑھو جو میں پڑھاتا ہوں، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ پڑھو۔ اسی لیے ہمارے جدید مفسرین نے یہ تعبیر کی ہے کہ جبریل امین نے کوئی لکھی ہوئی چیز پیش کی۔ یہ بھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ جدید ترین تحقیقات ہیں، اب نئی تحقیقات یہ ہوئی ہیں کہ حضرت جبریل امین نے کوئی کاغذ لکھا ہوا پیش کیا تھا، تب حضرت نے فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ اس ذہین آدمی نے مشکل تو حل کر دی۔ یہ واقعہ سوال پیدا ہوتا تھا، میں بھی جب پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ حضرت یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا پڑھو، تو کہتے پڑھائیے۔ یہ تو اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب کاغذ، تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا اطمینان کر لیا کہ ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے کوئی کاغذ ہی پیش کیا۔ بہرحال ایک قول یہ بھی ہے، اب غالباً نئی تفسیر یہی ہوگی کہ یہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی لفظ اقرا قرآن مجید میں جگہ جگہ اس معنی میں ہے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تم کو پڑھ کر سنایا جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور بھی جگہ جگہ یہ ہے، یعنی مطلب سنانے کے لیے پڑھنا، لوگ دعوت کے لیے پڑھنا، جس مقصد کے لیے نبی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ تلاوت جو ہوتی ہے نا نبی کی، تلاوت ایک شخص خود اپنے لیے کرتا ہے اور ایک شخص دوسروں کو
یہ بھی کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے اس خداوند کے نام کے ساتھ کہ جس نے تم کو جس نے پیدا کیا ہے. اپنے اس خداوند کے نام کے ساتھ پڑھو کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ آگاہ کرو کہ یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، کسی سائل کی درخواست نہیں ہے، کوئی عرضی کسی فقیر کی نہیں ہے، بلکہ خدائے ذوالجلال خالق عالم کی کا فرمان واجب الاذعان ہے. اسے بات بدل گئی نا، یعنی خدا کے فرمان کے کہ کوئی صاحب جرات اس کا مذاق اڑانے کی نہ کرے. یہ ہے نا کہ ہنگامہ اٹھاتے تھے جب قرآن مجید سنایا جاتا تھا کہ بلغوا فیہ لعلکم تغلبون، تو خداوند کے نام سے پڑھو کہ یہ خدائے خالق کا فرمان واجب الاذعان ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. اب آ گیا اس میں پورا جوش غضب یعنی شاہی فرمان کے نیز یہ ہے کہ یہ بات جو ہے حضرت کے خاص امتیازات میں بھی ہے. حضرت کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تورات وغیرہ میں ہیں، انجیل میں بھی جو ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ تم کو خداوند کے نام سے سنائے گا، پڑھائے گا خداوند کے نام سے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے قرآن، یہ تو براہ راست خدا کا کلام ہے. حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ان پر ہوتی ہے وہ وحی وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. یہ براہ راست خداوند تعالیٰ کا فرمان واجب الاذعان ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، یعنی اس پیشن گوئی کی وہ تکمیل ہے. یہ آپ کا خاص وصف ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ کے خاص نمائندے کی حیثیت سے خاص اس کا فرمان اس کی زبان میں خلق کو پہنچاتے ہیں.